بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت مجھے حج کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ حج ہجری کیلنڈر کے ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے اور اس کے مقامات جو ہیں وہ حجاز میں ہیں، یعنی مکہ میں۔ حج کے لفظی معنی ہے سفر کرنا، قصد کر کے کہیں جانا۔ صرف یہی ایک عبادت ہے جس میں آدمی سفر کر کے کہیں پہنچتا ہے، تو اسی لیے اس کو حج کہا جانے لگا۔ وہ عبادت جس میں آدمی کو سفر کر کے مقام حج پر پہنچے۔ حج کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حج سنت ابیکم ابراہیم، حج تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کا جو طریقہ تھا، جو اپنے دعوتی زندگی گزاری، اس کو ریہرسل کے طور پر تمثیلی انداز میں آدمی اہل ایمان ادا کرتے ہیں، اسی ماحول میں جا کر، اسی زمین میں جا کر جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی بتائی تھی۔ اس طرح سے وہ ایک عہد کرتے ہیں، ایک اپنے دل میں ایک یقین بٹھاتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابراہیم والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ انہی کی طرح سے دعوت، انہی کی طرح سے قربانی، انہی کی طرح سے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، یہ سب چیزیں۔ تو حضرت ابراہیم کی جو زندگی ہے وہ گیا ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے اس اعتبار سے کہ حج کا مقصد سمجھنے کے لیے اور کیسے حج کیا جائے اس کو جاننے کے لیے۔ اس زمانے میں مقصد تو ختم ہو گیا ہے، اس کی شکل باقی ہے۔ یعنی حج کی جو روح ہے، حج کی جو اسپرٹ ہے، وہ اب باقی نہیں ہے۔ اگرچہ بھیڑ ہوتی ہے ہر سال وہاں ہمیشہ سے زیادہ، لیکن یہ بھیڑ جو ہوتی ہے وہاں پر حج کے فارم کو ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انہیں کچھ خبر نہیں کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو فارم کے بارے میں لوگ خوب جانتے ہیں۔ حج کا جو فارم ہے اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں لوگ۔ اس کی تفصیل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن حج کی جو روح ہے اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بے شعور ہیں، اس لیے میں اسی کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا۔ ایک مسلمان تاجر ہیں، انہوں نے تو وہ ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال۔ تو حج کرتے کرتے ان کو 25 ہو گئے حج، یہ 25 حج جو انہوں نے متواتر کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے حج سلور جوبلی بنائی۔ آپ غور کیجئے کہ حج سلور جوبلی کہ 25 سال حج کیا انہوں نے، تو وہ حج کا جشن منایا گیا، دعوتیں، دھوم دھام اور جوشیلی تقریریں اور چراغاں۔ اس کو معنی ہے کہ حج کی اسپرٹ سے لوگ بے خبر ہیں، اس کے فارم کو جانتے ہیں۔ یعنی بیت بار فارم انہوں نے 25 بار حج کیا تو اس کی خوشی بنا رہے ہیں اور حج کا جشن منا رہے ہیں۔ حالانکہ بیت بار اسپرٹ اگر حج کرتے ہو تو اس میں تو آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا ہے سب سوچنے کے لیے، تقویٰ ہوتا۔ کیونکہ قرآن میں ہے
حج میں آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. خدا کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، خدا کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اب غور کیجیے کہ حج کی اسپرٹ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں آ جانا، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس. آپ غور کیجیے کہ یہ احساس جاگے آدمی کے اندر، اس قسم کا اس کا مزاج بنے، اللہ سے ڈرنے والا مزاج، تو جشن منائے گا. کیا کوئی ایسا کرے گا کہ میں متقی انسان ہوں تو مجھے جشن منانا ہے؟ جشن اسپرٹ کا نہیں ہوتا، جشن فارم کا ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنا زیادہ بے خبر ہیں حج کی حقیقت سے. اور یہ صورتحال جو اس زمانے میں ہے کہ حج کا فارم لوگوں کو پتہ ہے، اس کے جشن منتے ہیں. ہر حاجی جب لوٹتا ہے وہاں سے یا جاتا ہے وہاں سے تو بڑے دھوم دھام سے جاتا ہے، دھوم دھام سے واپس آتا ہے، اور بڑا اس کا استقبال ہوتا ہے. الحاج کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ ایک انتہائی شکل ہے کہ ایک صاحب نے سلور جوبلی بنا ڈالی. لیکن ایک حدیث ہے بہت زیادہ ہمیں اس معاملے میں یعنی آنکھ کھولنے والی، بہت زیادہ ڈرانے والی. حدیث میں آتا ہے کہ یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان یحج اغنیاءہم للنزاہہ واوساطہم للتجارہ وقراءہم للرعاء والسمعہ وفقراءہم للمسألہ. یہ حدیث ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر رسول اللہ کے بعد، مستقبل میں ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر جب کہ امت کے جو دولت مند لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ حج کریں گے آؤٹنگ کے طور پر، انٹرٹینمنٹ کے طور پر. کیسی عجیب بات ہے. اور ان کے درمیانی لوگ حج کریں گے بزنس کے لیے، بزنس کے لیے. اور ان کے علماء جو ہیں وہ حج کریں گے ریا و سمحہ، یعنی دکھاوے کے لیے. اور ان کے جو فقراء ہیں وہ حج کریں گے وہاں جا کر کے سوال کریں، چندہ حاصل کریں. ایک دم یہی صورتحال آج ہے. حج کی حقیقت غائب ہے، اور کچھ لوگ آؤٹنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ شان دکھا رہے ہیں کہ میں حضرت عالم فلاں صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ دھوم مچتی ہے. کچھ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، کچھ لوگ جاتے ہیں چندہ لینے کے لیے. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا حج بھی تو ایسے نہیں ہے. حج کا مقصد حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، لوگ یہاں آ کر کے دیکھیں جو ان کے لیے منافع یہاں پر ہے. منافع سے کیا مراد ہے؟ یعنی عبرت، نصیحت، یہ چیزیں. عبرت اور نصیحت کیا ہے؟ وہاں ایک تاریخ ہے، رسول اللہ، ایک تاریخ ہے جو اسماعیل ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوئی، پھر وہ رسول اللہ تک پہنچی، پھر صحابہ کی تاریخ، پھر تابعین کی تاریخ. ایک پوری تاریخ ہے جو یاد دلاتی ہے آپ کو کہ متقی لوگ کیسے تھے، خدا کے سچے بندے کیسے تھے، خدا کے حکموں کو ماننے والے لوگ کیسے تھے.
یہ سب یا وہاں پر یاد دہانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس کو دیکھنا. آج کل ایک نظریہ بنا ہے کہ عاشقی یعنی عشق کا اظہار ہے. حج میں جو جاتے ہیں لوگ تو ان کا عشق الہی کا اظہار ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. جسے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا وہ عاشقی کے لیے نہیں تھا. وہ ذبح تھا. آپ نے خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کو انہوں نے لٹرل معنوں میں لے لیا. حالانکہ لٹرل معنوں میں نہیں تھا. وہ اس معنی میں تھا کہ اپنے بیٹے کو وقف کر دو دین کے لیے. یعنی جسمانی ذبح مراد نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی کو وقف ہو جائے اسلام دین کے لیے، یہ مراد تھا اس سے. چاہتے انہوں نے جا کر کو سارا میں بسا دیا حضرت حاجر کے ساتھ. وہ تھا ذبح. اب غور کیجیے کہ ایسی جگہ بسانا جہاں پانی نہ ہو، جہاں سبزہ نہ ہو، جہاں انسان نہ ہو، وہ تو ذبح کرنے سے بہت سخت تھا. وہ تو اس خواب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے جسم کا نہیں، ان کے گردن کو کاٹ دو. نہیں، ان کو لے آ کر کے وہاں آباد کرو تاکہ وہاں ایک نسل بنے، ایک تاریخ بنے. وہی نسل کے لوگ صحابہ بنے بعد کو. تو اس سے مراد اپنے آپ کو وقف کر دینا تھا. یہ عاشقی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین میں اپنے آپ کو وقف کرنے کا معاملہ ہے. یہ عشق کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تو عشق الہی کوئی مطلوب چیز نہیں ہے. جو مطلوب ہے محبت الہی. عشق تو ایک جذباتی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن محبت ایک سوچا سمجھا فعل ہے جس کا تعلق سوچ سے ہے، دماغ سے ہے، عقل سے ہے. تو اللہ کے لیے محبت کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ایک اس دنیا میں رکھا جہاں اتنے سارے انعامات ہیں زندگی گزارنے کے لیے. تو محبت الہی جو ہے آدمی کو اپنے منعم کو یاد دلاتی ہے. تو یہ حج جو ہے عشق الہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ احسانات الہی کو یاد کرنے کا معاملہ ہے، اور حکم الہی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو خدا کام میں وقف کر دینے کا معاملہ ہے. یہ ہے حج جانے سے پہلے ہمیں اپنا ایک ذہن بنانا چاہیے. یعنی حج ایک مقصد کی یاد دہانی ہے، کوئی دیوانگی اور عاشقی کا اظہار نہیں ہے. وہ جس طرح حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین میں دعوت دین کا کام کیا، اس طرح سے ہمیں بھی دعوت دین کا کام کرنا ہے. اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، جو مقصد حضرت ابراہیم کا تھا، حضرت اسماعیل کا تھا، رسول اللہ کا تھا اور سارے صحابہ کا تھا. اب آپ دیکھیے کہ آدمی جب حج کے لیے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب گھر سے سفر کر کے روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ سفر کر کے آدمی چل کر کے پہنچتا ہے ایک جگہ، اسی لیے اس کو حج کہا گیا. تو جب چلے گا آدمی اور صحیح اس کا ذہن ہوگا تو وہیں سے شروع ہو جائے گا اس کا حج، گھر سے ہی. کیسے؟ وہ یاد کرے گا حضرت ابراہیم کی زندگی کو، اسماعیل کی زندگی کو، رسول اللہ کی زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو. تو اس کا حج شروع ہو گیا گھر سے ہی. یعنی ذہنی حج شروع ہوگا اس کا وہیں فوراً کے فوراً. پھر سوچتے ہوئے وہ پہنچتا ہے وہاں جہاں کہ احرام باندھا جاتا ہے. تو احرام باندھے گا. احرام کیا ہے؟ احرام ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یہ درزی کے سلے ہوئے ہوتے ہیں. احرام دو ایسے کپڑے جو بنا سلے ہوئے ہوں، یعنی دو چادریں سمجھ لیجیے، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، بنا سلا کپڑا اور بے رنگ کپڑا، رنگ بھی نہیں، سفید کپڑا یا دو چادریں، ایک نیچے سے لپیٹ لیا ایک اوپر سے لپیٹ لیا.
یہ سادہ زندگی کی علامت ہے. جب آپ احرام باندھتے ہیں تو یہ آپ عہد کرتے ہیں خدا سے کہ میری زندگی سادہ زندگی ہوگی، میری زندگی سادہ زندگی ہوگی. زندگی کے کمفرٹس مجھے نہیں چاہیے، زندگی کی لگژری مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ بامقصد انسان کی زندگی سادہ ہی زندگی ہوتی ہے. یاد رکھیے، حج ایک مقصد کا سفر ہے، ایک مقصد کی یاد دہانی ہے. حج کا مطلب ہے بامقصد زندگی گزارنا، اس کا عہد لینا. تو اس میں لازم ہے کہ آپ کی زندگی سادہ ہو. اسی سادہ زندگی کی علامت ہے احرام. پھر آج آپ مکہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کعبہ کا طواف، یعنی کعبہ کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں 7 بار. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی علامتی طور پر اس بات کا عہد ہے کہ میری زندگی خدا رخی زندگی ہوگی، خدا کے گرد گھومنے والی ہوگی. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ رسی میں بندھا ہوا گھوڑا. تو ایک کھوٹا ہے، اس پہ رسی ہے، اس پہ بندھا ہوا اس کا، تو جتنی لمبی رسی رہے گی اسی کے دائرے میں گھومے گا وہ. تو طواف کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی خدا کے گرد گھومے گی، گاڈ رخی، گاڈ اورینٹڈ زندگی ہوگی ہمیشہ کے لیے. وقتی طور پر نہیں، وقتی رسم نہیں ہے یہ. ایسا نہیں کہ وقتی طور پر آپ نے چند منٹ طواف کر لیا اور بات ختم. وہ تو عہد ہے. وہ طواف جو کرتے ہیں آپ کعبہ پہنچ کر کے، وہ عہد ہے ہمیشگی کا، پوری زندگی کا، لائف ٹائم کا. اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد آدمی سعی کرتا ہے، سعی بین صفا والمروہ. وہاں پر مکہ کے پاس ہی 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ. اب تو پہاڑیاں اس طرح دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن ان 2 پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ چلی تھیں 7 بار پانی کی تلاش میں. تو تمام حاجیوں کو حکم ہے کہ تم اس کے درمیان چلو. یہ بھی عاشقی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی معاملہ اس بات کا ہے کہ میری زندگی، میری دوڑ دھوپ خدا کے لیے ہوگی. یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 بار سعی کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی عاشقی کا اظہار ہے. یہ نہیں، یہ ایک عہد ہے اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے کہ میری دوڑ دھوپ جو ہے، میری زندگی کی دوڑ دھوپ خدا کے لیے ہوگی، دین کے لیے ہوگی، دعوت کے لیے ہوگی. تو اصل جو ہے وہ روح سعی کی وہ یہ ہے. اس طرح دیکھیے آپ، وہاں پہنچ کر حاجی جو مختلف اعمال ادا کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک ہے عرفہ، یعنی میدان عرفہ میں پہنچنا، وہاں قیام کرنا. تو وہاں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے بعد میدان ہے. تو سارے حاجی وہاں پہنچتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. جتنے بھی حاجی ہیں سب کے سب لبیک لبیک کہتے ہوئے اس میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں. وہ یہ لبیک لبیک کیا ہے؟ یہ بھی کوئی رسم نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے. یہ خدا کی پکار کا جواب دینا ہے کہ خدایا تو نے پکارا، میں حاضر ہوں تیری پکار پر. پکارا کس بات کے لیے؟ پکار اس بات کی تم اے انسان تو میرے حکموں پر چل، اے انسان تو میرے دین کا پیغام پہنچا لوگوں کو، اے انسان تو لوگوں کو باخبر کر کہ میں نے دنیا میں کیوں تم کو بھیجا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے تمہاری زندگی کا، کیا مقصد ہے تخلیق کا. ان سب باتوں کو لوگوں کو بتانا. جب لبیک لبیک اگر وہاں پہنچتے ہیں آپ، تو حقیقت میں وہ خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اے خدا میرے حکم، میں تیرے حکم کی تعمیل کی حاضر ہوں.
تو یہ بہت ہی بڑا یعنی عہد ہے. عرفات کے میدان میں پہنچنا لبیک لبیک کہتے ہوئے بہت بڑا عہد ہے. اسی لیے دیکھیے عرفات کے میدان میں رسول اللہ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے بہت سی باتیں کہیں. مثلا یہ کہا کہ آپ نے کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. لوگوں میں فرق اگر ہے تو وہ صرف دین اور تقویٰ کی وجہ سے. جو آدمی اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک اس کا اللہ نزدیک اچھا بندہ ہے. اس کا رنگ کیسا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ کس نسل سے ہے, اس کے پاس پیسہ ہے کہ غریب ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے اس سے کہ اس کا دین کے معاملے میں وہ کتنا مخلص ہے, دعوت کے کام میں وہ کتنا سرگرم ہے, اللہ کے حکموں کی تعمیل میں وہ کتنا زیادہ آگے ہے. تو یہ خطبہ دیا وہاں آپ نے. اس خطبے میں آپ نے فرمایا, یہ بہت اہم جز ہے خطبے کا, آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فعدوا عنی. اے لوگوں مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان اکٹھا ہوئے تھے وہاں, اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے سارے دنیا کے لیے. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس, یعنی جو پیغام میں لے کر آیا ہوں, جو قرآن میں لے کر آیا ہوں, وہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے. فعدوا عنی, تو اس پیغام کو, اس قرآن کو تم سارے انسانوں تک پہنچا دو, سارے انسانوں تک پہنچا دو. ابھی میرا ایک سفر ہوا تھا یورپ کا اور مشرق وسطیٰ کا. وہاں بہت بڑی کانفرنس تھی, دنیا بھر کے لوگ آئے تھے, ہر مذہب کے لوگ, غیر مسلم بہت زیادہ تھے. تو ہم یہاں سے لے گئے تھے ابھی حال میں جو ہمارے پاس چھپا ہے قرآن کا انگریزی ترجمہ. تو لوگ وہاں سے بولے کہ لوٹ رہے تھے, اس کو لوٹ رہے تھے کہ ترجمہ ہے, اچھا لاؤ مجھے دو, قرآن کا ترجمہ ہے, لاؤ مجھے دو. اس سے میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ خالق ہے انسان کا, اس نے ہر انسان کے اندر ایک طلب رکھ دی, طلب اپنے کلام کی, اپنے کلام کی طلب رکھ دی ہے. اچھا یہ میرے خالق کا کلام ہے, لاؤ مجھے دو. جب وہ سنتے تھے کہ قرآن کا ترجمہ ہے تو ان کی جو نیچر ہے, ان کی جو فطرت ہے, ان کا جو اندر کی روح ہے, وہ کہتی تھی کہ اچھا یہ میرے خالق کا کلام ہے, لاؤ مجھے دو, مجھے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ فرمایا آپ نے کہ پہنچا دو لوگوں تک اس کو. کیونکہ 50% کام آلریڈی ہو چکا ہے. وہ کیا؟ طلب. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر طلب رکھ دی ہے, تو 50% آلریڈی موجود ہے ان کے اندر. اب 50% کیا ہے کہ آپ پہنچا دیں, وہ لے کر اس کو پڑھیں. تو حج کا یہ پیغام ہے کہ اے لوگوں جو یہاں اکٹھا ہوئے, اب بکھر جاؤ دنیا میں. چنانچہ صحابہ جو اکٹھا ہوئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر, تو آپ نے جب یہ بات فرمائی کہ پہنچا دو, تو وہیں سے سب کے منصوبے بن گئے. وہیں سے کتاب میں آتا ہے کہ جس کا گھوڑا یا سواری جدھر تھی ادھر ہی چل پڑا. وہ اس کی سواری اس رخ پر کھڑی ہوئی ہے تو ادھر چل پڑا, ادھر ہے تو ادھر چل پڑا. یعنی حج کے بعد ہی, حجۃ الوداع کے بعد ہی لوگ ملکوں میں بکھر گئے. چنانچہ آپ جائیں تو وہاں مکہ اور مدینہ میں آپ کو صحابہ کی قبریں بہت کم ملتی ہیں. کوئی لوگ چلے گئے باہر جا کر کے وہ کام کیا دعوتی, انہوں نے وہیں پر ان کو موت آئی, وہیں پر دفن ہوئے وہ. تو حج کی حقیقت یہی ہے. حج کوئی عشق عاشقی کی بات نہیں ہے, کوئی دیوانگی کی بات نہیں ہے. وہ ایک بہت ہی باشعور عمل ہے, سوچا سمجھا عمل ہے.
حضرت ابراہیم نے اپنی ساری زندگی دعوت کے لیے وقف کر دی تھی. ملکوں ملکوں میں جا کر انہوں نے دعوتی کام کیا تھا. پھر دعوتی ٹیم کے لیے حضرت اسماعیل کو بسایا ڈیزرٹ میں. وہ اسی لیے تھا کہ ایک دعوتی ٹیم بنے. وہی دعوتی ٹیم بنی صحابہ کی شکل میں. بات کو اس نے کتنا بڑا کام کیا. تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ان کا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک دعوتی ٹیم بنے جو ساری دنیا میں دعوت کرے, اسلام کا پیغام پہنچائے, اللہ کی بات کو پہنچائے سب تک. تو یہ ہے سبق جو وہاں سے لے کر ہمیں لوٹنا ہے. پھر حاجی جو ہے مینا میں جاتا ہے. مینا ایک مقام ہے مکے سے کچھ فاصلے پر. یہاں وہ قربانی کرتا ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ تو قرآن میں صاف صاف ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. کہ تمہاری قربانی کا جو گوشت ہے, خون ہے, وہ خدا کو نہیں پہنچتا ہے. وہ جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے. یعنی کس جذبے سے تم نے قربانی کی, کس اسپرٹ کو لے کر کے تم یہاں آئے, تو وہ چیز جو ہے وہ خدا کو پہنچتی ہے. پہنچنے کے معنی کیا ہے؟ وہی چیز پریویل کرے گی. یعنی قربانی تو آپ نے کر دی, 5 منٹ میں معاملہ ختم ہو گیا, لیکن اسپرٹ پریویل کرتی ہے, وہ باقی چلتی ہے, بعد تک کام کرتی ہے وہ. تو خدا تک پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ جس اسپرٹ کے ساتھ تم قربانی دو گے وہی اسپرٹ جو ہے تمہاری زندگی میں شامل ہوگی. اسی پر تم جیو گے, اسی پر تم بھرو گے. تو مینا کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جانور کو قربان کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے, عہد کرتا ہے کہ میں قربانی کی حد تک جا کر کے خدا کا کام کروں گا. گردن کٹوانا نہیں, اپنے مال کو خرچ کرنا, اپنے ٹائم کو خرچ کرنا, اپنی توانائی کو خرچ کرنا, یہ قربانی. تو یہی بتایا گیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ قربانی کر کے معاملہ ختم نہیں ہوتا, وہ تو وہی شروع ہوتا ہے, وہ تو آغاز ہے. جب آپ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. تو وہ آغاز ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ خدا کے حکم پر چلنا, خدا کی دعوت کو پھیلانا, خدا کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا, یہ ہے اس کے بعد. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ حج کا جو فارم ہے, جو مسائل حج کے ہیں اس کے خوب ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جس سے پوچھے وہ حج کے مسائل کو جانتا ہوگا. تو حج کے مسائل سے کوئی بےخبر نہیں, لیکن اسپرٹ کا کوئی لوگوں کو پتہ نہیں. تو ضروری ہے کہ لوگ حج کے لیے جب نکلیں تو حقیقت حج کو جان کر نکلیں, حج کی اسپرٹ کو جان کر نکلیں, تاکہ وہاں سے وہی لے کے لوٹیں اور ان کا حج سچا حج بنے. ایسا دیکھیے وہاں پر ایک مقام سے گزرتے ہیں حاجی, یہاں جمرات ہیں, شیطان کی علامتیں, اس پر وہ کنکری مارتے ہیں. یہ کنکری جو ہے ریئل اسٹوننگ نہیں ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے سمبولک اسٹوننگ. ایسا نہیں کہ سچ مچی شیطان وہاں ہے موجود اور آپ پتھر سے چوٹ لگ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ریئل اسٹوننگ نہیں ہے, بلکہ یہ سمبولک اسٹوننگ ہے. یعنی پتھر مار کر اپنے اندر آپ اپنی نفسیات جگاتے ہیں, اپنے اندر اس روح کو بیدار کرتے ہیں, اس عزم کو جگاتے ہیں اپنے اندر کہ شیطان کے مقابلے میں میرا معاملہ کیا ہوگا. یعنی میں شیطان سے اثر نہیں لوں گا, اسی کو مار کر بھگاؤں گا. کیونکہ ہر وقت دیکھیے شیطان آدمی کو بہکانے کے لیے موجود رہتا ہے. 24 گھنٹے شیطان ہر آدمی کو بہکاتا رہتا ہے.
تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اسٹوننگ کرنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں جو ایک بڑی کمپنی میں ان کو ایک اچھی جگہ ملی ہوئی ہے, اچھی تنخواہ ملتی ہے ان کو, اور بہت ہی ماہر ہیں وہ اپنے فن کے, انجینئر ہیں وہ. تو کچھ دنوں کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اس میں آپ بزنس چیلنج نہیں رہا, اب ایک روٹین کا کام ہو گیا ہے. شروع میں جب اس کمپنی کو جوائن کیا تھا انہوں نے, تو کچھ لگتا تھا اس میں کچھ چیلنج, ہوتے ایک روٹین کا کام ہو گیا. صبح جاؤ شام کو لوٹو اور روٹین کے طور پر یہ کام کر دو. تو انہوں نے کہا کہ اب میں اپنا کام بدلوں گا, کوئی نیا کام لوں گا, کیونکہ میرا نیچر جو ہے وہ چیلنجنگ نیچر ہے. مجھے چیلنج چاہیے, چیلنج کو میٹ کرنا ہے مجھ کو. تو انہوں نے یہ ذکر کیا کسی سے, تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا نیچر چیلنج والا نیچر ہے تو دعوت کے راہ میں اس کو استعمال کیجیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چیلنج ہو اور میں اس سے نپٹوں, تو آپ کو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے, زندگی گزارنے کے لیے بہت کافی ہے. تو اپنے اس نیچر کو جو چیلنج والا ہے اس کو آپ دعوت کے راستے میں استعمال کیجیے. یہ اسٹوننگ, یہ شیطان کو پتھر مارنا. یہ شیطان چاہتا تھا کہ ان کو بس پیسہ کمانے کی مشین بنا دے, پیسہ کمانے کی مشین بنا دے. یہ چیلنج کے نام پر وہ کسی اور کمپنی میں جائیں زیادہ پیسے کے نام پر, اور پھر وہ کولو کے بل بن جائیں. تو ان کو مشورہ دینے والے نے کہا کہ آپ کے اندر اگر نیچر ایسا ہے چیلنج والا تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ دعوت کے راستے میں استعمال کیجیے. آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جو اس زمانے میں جو حال ہے, اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں, اسلام پر طرح طرح کے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں, اسلام کے خلاف لٹریچر چھاپا جاتا ہے, اسلام کے خلاف بڑے بڑے فلسفے بنائے جاتے ہیں. یہ بھی تو چیلنج ہے, دعوت چیلنج. آپ اس کا مقابلہ کیجیے, لوگوں سے باتیں کر کے ان کے شک و شبہ کو نکالیے, کتابوں کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے جو لوگوں کو مغالطے دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو غلط تصویر اسلام کی بتائی جا رہی ہے, اس کو آپ ٹھیک کیجیے. قلم کے ذریعے, زبان کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, سوچنے کے ذریعے سے کہ کیسے اس سوال کا کیسے جواب دیا جائے. تو یہاں پر اس چیلنج جو دعوت کے راستے میں چیلنج ہے اس کو آپ میٹ کیجیے. یہی ہے مطلب کنکری مارنے کا, کہ شیطان نے ان کو بہکا کر کے چاہا کہ پیسہ کمانے کے معاملے میں اور آگے بڑھیں وہ. تو وہاں پر ان کو جو بتانے والے نے بتایا یہ تھا کنکری مارنا, یعنی شیطان کو کنکری مار کر کے ہٹایا, بھگایا, اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے اس نیچر کو, اپنے اس مزاج کو استعمال کیے دعوت کے راستے میں. یہی چیز مطلوب ہے. حج کے موقع پر, جمرات کے موقع پر جو اسٹوننگ کی جاتی ہے, جو شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے, اس کی ایک مثال ہے یہ. اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان جہاں آپ کو ڈیویٹ کرے, شیطان جہاں آپ کو ہٹائے, کسی اور راستے کی طرف لے جانا چاہے, وہاں پر سمجھیں آپ اس کا انالیسس کریں. انالیسس کر کے سمجھیں کہ شیطان نے کیسے آپ کو ایک غلط بات آپ کے مائنڈ میں ڈال دی ہے, اس کو ریزن آؤٹ کریں اور پھر لاہور پڑھ کر کے اس کو چھوڑیں. یہ ہے اسٹوننگ. اس طرح سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. جو لوگ اپنی زندگی میں اس طرح سے شیطانی بہکاؤں کو انالیسس کر کے اس کو ڈیفیوز کرتے رہیں, انہوں نے کہا زندگی میں شیطان کو پتھر مارا, وہ تو رسمی پتھر تھا. اب روزانہ کی زندگی میں جو شیطان بہکاتا رہتا ہے, وہاں پر آپ ریزن آؤٹ کریں باتوں کو, انالیسس کریں باتوں کی, اور اس کو انٹراسپیکشن کر کے سمجھیں کہ شیطان کہاں گھس رہا ہے میرے اندر, اور پھر اس کو نکالیں
اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو وہاں پر ریئل اسٹوننگ کیا آپ نے، یہ مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا تو صرف ایک حج آپ سے ثابت ہے، بس صرف ایک حج. یعنی مکہ میں آپ تھے جب تو مشرکین حج کرتے تھے وہاں اپنے ڈھنگ پر، رسول اللہ کبھی اس میں شریک نہیں ہوئے. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تب بھی آپ فوراً حج نہیں کیا. آپ نے اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں تقریباً 2.5 مہینے پہلے وہاں حج پڑا، حج کا موسم، تو اس میں آپ نے حج کیا. آپ مدینے سے چل کر مکہ پہنچے اور حج فرمایا آپ نے. تو رسول اللہ نے صرف ایک حج کیا. یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے. دیکھیے اگر بہت سارے حج کرنا، بار بار حج کرنا کوئی اچھی بات ہوتی تو رسول اللہ بھی بار بار حج کرتے، کہ مکہ میں تب بھی حج کرتے، مدینہ آ گئے تب بھی حج کرتے. آپ کو پیغمبری کے 23 سال ملے، کم از کم 23 سال تو کر سکتے تھے آپ، 23 حج، کیونکہ حج تو ہوتا تھا پہلے بھی. مشرکین بھی حج کرتے تھے لیکن کچھ انہوں نے بگاڑ رکھا تھا، اس میں کچھ اپنی رسمیں شامل کر دی تھی اس میں. ورنہ ہر سال حج ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں کہ حج جو ہے پہلے نہیں ہوتا تھا، حج کا نام بھی تھا یہی پہلے. تو مشرکین جو ہے اس میں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے ملا رکھا تھا، رسول اللہ نے اس کو پیوریفائی کیا. تو رسول اللہ کو پیغمبر کی حیثیت سے 23 سال ملے. اس لحاظ سے آپ 23 حج کر سکتے تھے، لیکن آپ نے 23 حج نہیں کیا، آپ نے صرف ایک حج کیا. اس طرح آپ نے بتایا امت کو کہ دیکھو حج کے سوائے بہت سارے کام ہیں، یہ نہیں کہ بس حج کرتے رہو، حج کرتے رہو، حج کرتے رہو. یہ کوئی سنت رسول نہیں ہے کہ آپ ہر سال حج کریں اور فخر ساتھ کہیں کہ میں تو ہر سال حج کرتا ہوں. آپ کے پاس اگر وقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کو دعوت کے راستے میں لگائیے، مقصد حج میں لگائیے. یعنی ایک ہے حج کا فارم جو مکہ میں جا کر ہر سال ادا ہوتا ہے، اسی میں پیسہ لگاتے رہیں، اب ٹائم لگاتے رہیں. یہ مطلوب چیز نہیں ہے. جو مقصد حج ہے یعنی دعوت، اس میں آپ اپنا پیسہ لگائیے، قرآن کو پھیلائیے، اسلام کی باتیں پھیلائیے، دعوت کے راستے میں اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنا پیسہ لگائیے. تو کیا حج کا جو مقصد ہے اس میں کام کرنے کے لیے زندگی بھر موقع ہے. رسول اللہ نے ایک بار حج کیا لیکن مقصد حج جو ہے اس کے لیے تو آپ پوری زندگی وقف کر رکھی تھی آپ نے. یعنی خدا کے دین کو پھیلانا، خدا کے دین کی دعوت دینا، یہ مقصد حج تھا. تو پوری زندگی رسول اللہ نے لگا رکھی تھی اپنی اس کام میں. تو فارم کے اعتبار سے آپ نے حج کیا صرف ایک بار، لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ حج، روزانہ آپ کو حج ہوتا تھا، روزانہ آپ اسی کام میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے. اس وجہ سے اس کو جان لیجئے کہ اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں کہ وہ ہر سال حج کرتا رہے، وہ عمرہ کرتا رہے. وہ نہیں، دعوت کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے، دعوت کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کرے. یہ اس کے لیے کرنے کی بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حج کرنے سے پہلے مجھ پہ کلیئر نہیں تھا کہ افضل عبادت کون سی ہے. حج کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ سب سے افضل عبادت حج ہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کسی پراسرار معنی میں نہیں ہے، کسی تقدس کے معنی میں نہیں ہے، یہ فضائل کے معنی میں نہیں ہے.
اس معنی میں کہ حج جو ہے ایک بہت ہی مکمل عبادت ہوتی ہے، مکمل ٹریننگ ہوتی ہے، مکمل تربیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہے. کیونکہ دیکھیے آپ جب حج کرتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، آپ گھر سے نکلے، سفر کیا آپ نے، تو سفر میں کیا ہوا، آپ نے توسم کیا، آپ نے عبرت پکڑی. تو یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ سفر میں تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، چیزوں سے غور، چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھو، اس میں جو نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو دریافت کر کے اس سے اثر لو، اپنی زندگی میں شامل کر لو اس کو. تو آپ دیکھیں حج میں توسم آ گیا اور سفروں سے نصیحت لینا آ گیا. پھر آپ نے احرام باندھا، آپ نے اس میں سادہ زندگی آ گئی کہ مومن کی زندگی سادہ ہونی چاہیے، یہ بھی اس میں آ گیا. جب آپ نے طواف کیا تو اس میں یہ بات آ گئی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ خدا رخی زندگی اختیار کرے، گاڈ اورینٹڈ لائف اس کی ہو، یہ اس میں آ گیا. پھر جب آپ نے سعی کیا تو اس میں یہ بات آ گئی کہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، ایکٹیویٹیز اس کا محور خدا ہونا چاہیے پوری زندگی کے لیے. اس میں یہ بات آ گئی. جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچے لبیک لبیک کہتے ہوئے تو وہاں کیا آ گیا، وہاں بھی یہ بات آ گئی کہ آپ نے رسول اللہ کی آواز، اگر آپ زندہ شعور کے ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچیں تو وہاں آپ کو گونج سنائی دے گی، ابھی بھی وہ گونج سنائی دے گی کہ رسول اللہ نے جب کہا تھا اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے، لیکن وہ اس کی گونج ابھی وہاں موجود ہے حساس اور باشعور انسان کے لیے. کیا ہے، اے لوگو، اے مجھ کو ماننے والوں، اے میرے فالوورس، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فاتبعونی، میں سارے عالم کے لیے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو تم میری طرف سے، میری نیابت میں پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ، ہر نسل میں پہنچاتے رہو، اس کی آواز سنائی دے گی. مینا میں آپ جب قربانی دیتے ہیں تو وہاں بھی پوری زندگی کا فلسفہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. زندگی کیا ہے، خدا کے لیے وقف کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے راستے میں ہموطن ڈال دینا، اس میں یہ بات آئی. پھر آپ نے جب کنکریاں ماری شیطان کو تو آپ نے اس سے کیا سبق لیا کہ روزانہ شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے، صبح شام رات دن، تو وہاں مجھے اس کو کنکر مارنا ہے، صرف جمرات میں نہیں، پوری زندگی میں ہر وقت، ہر صبح شام شیطان بہکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے مختلف طریقے سے. مثلا آپ کی شادی ہے، آپ کے بیٹا بیٹی کی، آپ سوچتے کہ بھائی تو عزت کا معاملہ ہے، تو ساری دولت آپ لٹا دیتے ہیں اس میں. نہیں، شادی کو عزت کا معاملہ بتاتا ہے شیطان. یہ شیطان کہتا ہے شادی عزت کا معاملہ ہے، حالانکہ شاید ہی تو اس لیے ہے کہ آپ اپنے ایک جائز زندگی اختیار کرنے کے لیے ایک عورت اور مرد جائز طور پر ایک ساتھ رہیں، اس کے لیے ہے شادی. عزت سے کوئی تعلق اس کا نہیں. ایک شادی، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے مائنڈ میں کیا ڈالتا ہے، یہ تو عزت کا معاملہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں، سارا پیسہ اس میں لٹا دیتے ہیں. میں ایک جگہ گیا ایک بار ہریانہ میں، تو ایک مسلمان بہت ہی افسردہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اتنے افسردہ کم بولتے ہیں یہ. تو کہا صاحب ان کی بیٹی کی شادی تھی اور اس میں اتنا خرچ کیا، کھیت بھی بیچ دیا، اس کے لیے کھیت بیچ دیا. اب پڑے ہوئے نہ پیسہ ہے نہ کھیت ہے. تو کیوں شیطان نے ڈالا کہ عزت کا سوال یہ ہے، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے. شادی عزت کا سوال نہیں ہے. شاید شادی جو ہے وہ جائز زندگی گزارنے کا عہد ہے، جائز زندگی گزارنے کا عہد ہے. تو وہاں پر شیطان کو کنکری مارنا تھا، انہوں نے حج بھی کر رکھا تھا، رسمی کنکری ماری تھی وہاں جا کر کے. لیکن شادی کے موقع پر جب شیطان نے انہیں سکھایا کہ عزت کا معاملہ ہے تو کھیت تک بھیج دیا. یہاں انہیں چاہیے تھی اسٹوننگ کرنا، شیطان کو پتھر مارنا،
مت بہکاؤ مجھ کو. شادی جو ہے وہ جائز زندگی گزارنے کا عہد ہے, وہ عزت کا سوال ہے ہی نہیں. تو جہاں کنکری مانا تھا حقیقتاً صحیح اسٹوننگ, وہاں وہ فیل ہو گئے. تو اسی معنی میں کہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ نے کہ یہ عبادت جو ہے سب سے بڑی ہے, حج سب سے بڑی عبادت ہے, کیونکہ پوری زندگی کا سبق اس کے اندر ہے, پوری زندگی کا سبق اس کے اندر ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آدمی زندہ شعور کے ساتھ حج کرے تو پوری زندگی میں اس کے سنوار آ جائے گا, پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا, پوری زندگی میں اس کا کیا ہوگا, ایک نئی شخصیت ایمرج کرے گی اس کے اندر سے. اور جو لوگ صرف اس لیے کہیں کہ ایک رسم ہے پوری کر لیا انہوں نے, تو جیسے گئے تھے ویسے لوٹیں گے. یعنی گئے تھے بے روح, لوٹیں گے بے روح. جو زندگی پہلے تھی وہی زندگی اب بھی باقی رہے گی. تو بالکل صحیح بات ہے یہ کہ حج جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن بڑے کے معنی کیا ہیں؟ بڑے کے معنی نہیں کہ کوئی پراسرار چیز ہے, کوئی مسٹیریس چیز ہے, کوئی مقدس چیز ہے. نہیں, وہ ہم کو ایک مکمل تربیت دیتی ہے, ہمارے پوری زندگی میں ایک نیا انقلاب لانے کا ذریعہ ہے. ہماری سوچ بدل دیتی ہے, ہمارا بیہیویئر بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر حج کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو تمہیں جھگڑا نہیں کرنا ہے, اسے لڑنا پھرنا نہیں ہے, گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. اب یہاں پر آپ نے تجربہ کیا, یہ بھی بطور رسم نہیں تھا کہ جب تک آپ جتنے دنوں وہاں پر ہیں مکہ میں تب تک تو آپ منہ بند کیے رہیں, اور جیسے لوٹ کر پہنچے اپنی دنیا میں جو آپ کا وطن ہے تو پھر وہی کرنے لگے آپ. تو مکہ میں جو آپ کو بتایا گیا تھا, حکم دیا گیا تھا کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. اکیلے آپ رہیں تو اختلاف کیا ہوگا, کچھ اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جب بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈفرینس, کچھ نہ کچھ اختلاف, کچھ نہ کچھ شکایت کچھ ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ. اب اس شکایت کو لے کر کے مکے کا دوران جو ہیں آپ وہاں حج کے دوران, تو آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, مار پیٹ نہیں کرنی ہے, ورنہ حج باطل ہو جائے گا, حج نہیں ہوگا. لیکن یہ انہیں چند دنوں کے لیے نہیں ہے یہ بات, یہ تو ایک تربیت ہے. تو اس احساس کو لے کر آپ لوٹیں کہ مجھے سماج میں, خاندان میں, لوگوں کے درمیان اس طرح رہنا ہے کہ اگر کوئی شکایتی بات ہو تو میں صبر کر لوں, کوئی مجھے غصہ دلائے تو میں غصے کو پی جاؤں, کوئی مجھے ستائے تو میں اس کو اللہ کے حوالے کر دوں. یہ حج اسپرٹ, اس کا نام حج اسپرٹ. تو رسمی حج کرنے کے بعد بات ختم نہیں ہو جاتی ہے, بلکہ اصل بات تو بات کو شروع ہوتی ہے. یعنی وہ پیٹرن اور وہ تربیت جو وہاں آپ نے حاصل کی ہے اس کو لا کر کے زندگی میں ٹرانسلیٹ کرنا, زندگی میں اس کو اتارنا, روزمرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کرنا. اسی معنی میں حج جو ہے بڑی عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے مسٹیریسلی کوئی اس میں بڑائی چھپی ہوئی ہے, اس کے رسموں کو ادا کر دو تو مسٹیریسلی اننوئنگلی وہ ہمارے حصے میں آ جائے گی. یہ بالکل بیس لیس بات ہے, کوئی مسٹری نہیں ہے اس کے اندر, کچھ بھی نہیں, کیونکہ سب کچھ تربیت ہے. سارا معاملہ تربیت کا ہے, ریہرسل کا ہے, ٹریننگ کا ہے. تو وہاں پر دیکھیے کئی نبیوں کی تاریخ ہے, حضرت ابراہیم کی تاریخ, اسماعیل کی تاریخ, رسول اللہ کی تاریخ. اس رسول اللہ کے جو صحابہ تھے
جو براہ راست نبی سے انہوں نے استفادہ کیا، ان کی صحت صحبت پائی، ان سے اپنی زندگیوں کو سنوارا، تو ان کی تاریخ وہاں پر ہے. اتنی ساری تاریخ جو ہے وہاں پر، وہاں اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ حج کے لیے جائیں ان کو تاریخ پڑھ کے جانا چاہیے. لوگ صرف مسائل کی بکلیٹ ہوتی ہے ان کو پڑھتے ہیں، بس اس کو رٹتے رہتے ہیں. عام طور پر میں نے دیکھا کہ حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو مسائل کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، اسی میں رٹتے رہتے ہیں اسی کو. اسی کے ساتھ انہیں چاہیے کہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، یعنی حضرت ابراہیم کی تاریخ، حضرت اسماعیل کی تاریخ، حضرت حاجرہ کی تاریخ، رسول اللہ کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ. تبھی تو وہاں جو قرآن میں کہا کہ منافع، یعنی ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں. یعنی آج کل کے زمانے میں اگر میں کہوں تو میں کہوں گا کہ منافع سے مراد ہے ہسٹوریکل ریفرنسز. یہاں پر حضرت ابراہیم نے ایسا کیا، یہاں پر اسماعیل نے ایسا کیا، یہاں پر رسول نے ایسا کیا، یہاں پر صحابہ نے ایسا کیا. تو آپ ہسٹوریکل ریفرنسز کو کیسے جانیں گے؟ اگر آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے تو آپ کیسے جانیں گے؟ آپ جان نہیں سکتے. تو صرف مسائل کو رٹ کر کے وہاں جانا یہ بہت ہی ناکافی ہے، بہت ناکافی ہے. آپ کو اس زمانے کی تاریخ پڑھنی ہوگی. تاریخ کی مراد ہے انہیں کی حالات. تاریخ سے مراد نہیں کہ سیکولر تاریخ، اس کا جغرافیہ، یہ سب نہیں. جغرافیہ جو بتایا گیا وہ تاریخ نہیں میں کہہ رہا ہوں، بلکہ پیغمبروں کی زندگیاں، صحابہ کی زندگیاں جس کتاب بتائی گئی ہوں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نہ پڑھے ہوئے ہوں گے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ریفرنس وہ سامنے آئے گا. آپ کچھ آپ کو وہ آپ کے مائنڈ میں کچھ باتیں نہیں ڈالے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ پہنچے مکہ میں حرم کے اندر، آپ کعبہ کے پاس پہنچے تو آپ یہاں دیکھیں کعبہ ایک چوکور بلڈنگ کا نام ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا جگہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں جو کعبہ سے جڑی ہوئی ہے. حتیم جو ہے وہ کورڈ نہیں ہے، صرف ایک تھوڑا سا چبوترے کے معنی سمجھ لیجیے. تو وہ جو ہے کورڈ ہے کعبہ، یہ آپ نے دیکھا. اگر آپ کی تاریخ نہیں معلوم ہے آپ کو تو اس میں آپ کو کوئی یادداشت نہیں ملے گی، کوئی چیز آپ کو ریمائنڈ نہیں کرے گا کعبہ آپ کے ذہن میں. لیکن اگر یہ جانتے ہو آپ کہ حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ لمبا تھا، چوکور نہیں تھا وہ کعبہ. تو کیا ہوا بعد کے زمانے میں وہ عمارت جو تھی حضرت ابراہیم کو بنائی ہوئی وہ بارش وغیرہ میں گر گئی. یہ بات ہے رسول اللہ کے بعثت سے پہلے کی. تو اس زمانے میں مشرکین کا قبضہ تھا اس پر، تو مشرکین نے اس کو پھر سے بنایا. تو مشرکین نے جو بنایا تو چوکور بنا دیا انہوں نے، حتیم کو چھوڑ دیا. لمبا کعبہ جو تھا اس کے آدھے حصے پر انہوں نے یعنی عمارت بنائی، یعنی اور اس کو کور کیا چھت سے. اب بقیہ کو چھوڑ دیا انہوں نے ایسے ہی ایک چبوترے کے طور پر. اس کو حتیم کہا جاتا ہے. اب یہ آپ دیکھیں گے آپ، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اگر اس کا تو آپ سبق نہیں لیں گے آپ. تو رسول اللہ جب فتح مکہ ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا تھا عائشہ سے کہ یہ جو بنیاد ہے کعبہ کی یہ تو مشرکین کی بنیاد ہے، یہ حضرت ابراہیم کی نہیں ہے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو توڑ کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنیاد پر کھڑا کروں. تو عائشہ نے کہا کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کر دیجیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، لوگ بھڑک جائیں گے. کیونکہ مذہبی عمارتیں جو ہوتی ہیں، مذہبی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے لوگ سینٹیمنٹ وابستہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی تو سب معاملہ بگڑ جائے گا. تو آپ نے کہا کہ لوگ بھڑک جائیں گے
اور پھر ایک مسئلے کھڑے ہو گئے نئے نئے، تو وہاں آپ نے وہ سیدھا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے تھے کہ اگر پیغمبر نے اس کو یعنی دوبارہ نہیں بنایا تو دوسرا کون بنائے گا؟ کیونکہ کعبہ جو ہے آج جس پر حج کیا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم والی بنیاد پر نہیں کھڑا ہوا ہے، مشرکین کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے یہ! اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق ہے ایڈجسٹمنٹ کا، حالات کو دیکھنے کا۔ یہ نہیں کہ اندھا دھند آپ کچھ بھی کر ڈالیں، یعنی اس میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا ہے، باطل کہ اندھا دھند آپ کچھ بھی کر ڈالیں، نتیجہ کچھ بھی نکلے اس کے بعد، جیسا کہ آج کل کرتے ہیں مسلمان ہر جگہ، ہر ملک میں اندھا دھند کچھ کر ڈالتے ہیں، اس کو توڑ دیا، اس کو مار دیا، اور اس کا زبردست ری ایکشن ہوتا ہے۔ جگہ جگہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، مسلم کنٹریز میں، کہ توڑ پھوڑ کی سازش چلائی انہوں نے، اور اس کا رد عمل ہوا، مخالفتیں بڑھیں، نفرتیں بڑھیں، اور کچھ بھی نہیں ہو سکا، تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اگر وہ جاتے حج، اور سب لوگ حج کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے، جب وہ حج کے لیے گئے تھے اور جانتے اس تاریخ کو، تو سوچتے کہ دیکھیے اس ایکسٹینٹ تک رسول اللہ نے جا کر حج وہ ایڈجسٹ کیا۔ ایڈجسٹمنٹ اسلام میں اتنا ضروری ہے کہ اس ایکسٹینٹ پر بھی رسول اللہ نے ایڈجسٹ کیا، مشرکین کی بنا پر اس کو کھڑا رہنے دیا۔ تو ہمیں بھی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو مسلم ملکوں میں اگر یہ بات کی جاتی، ایڈجسٹمنٹ اور صلح اور مفاہمت، تو آج تاریخ ایک نئی تاریخ ہوتی ہے۔ آج مسلم کنٹریز جو ہیں وہ کیا تباہی کی تاریخ ان کے پاس ہے، ہر جگہ تباہی، ہر جگہ تباہی، ہر جگہ تباہی۔ کیوں؟ انہوں نے اندھا دھند پالیٹکس چلائی، توڑ پھوڑ کی پالیٹکس چلائی، تو اس کا رد عمل ہوا۔ اگر وہ پالیٹکس چلاتے جو رسول اللہ نے چلائی تھی، ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر، لوگوں سے نہ ٹکراتے ہوئے کام کرنے کی بنیاد پر، تو کچھ اور تاریخ آج ہوتی، ترقی کی تاریخ ہوتی، تعمیر کی تاریخ ہوتی۔ اب کیا تباہی کی تاریخ ہر جگہ ہے۔ تو جب تک آپ پتہ نہ ہو کہ یہاں کیا پیش آیا تھا، تب تک آپ جانیں گے نہیں۔ یعنی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ریفرنس جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ موجود ہوگا، وہاں موجود، آپ دیکھیں گے اس کو، لیکن اس سے آپ کوئی لیسن ڈرا نہیں کریں گے، کوئی سبق نہیں لے پائیں گے، اس سے کچھ ملے گا نہیں آپ کو، جیسا کہ اس وقت مل نہیں رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، رسم ادا کی، رسم ادا کر کے چلے آئے، رسم ادا کر کے چلے آئے، بس۔ تو اگر وہ جانے کہ یہاں کیا کیا پیش آیا ہے اس سے پہلے، تو اس ریفرنس اس کو میں کہہ رہا ہوں ہسٹوریکل پوائنٹ آف ریفرنس، اس سے باخبر ہو جائیں وہ، پھر وہ سبق لے کر نکلیں، پھر ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا، ان کے سماج میں انقلاب آئے گا، ان کے حکومتی نظام میں انقلاب آئے گا۔ تو یاد رکھیے، صرف مسائل جاننا کافی نہیں ہے، آپ کو اس سے زیادہ اور باتیں جاننا ہے، مثلا تاریخ حج، تاریخ مکہ، تاریخ اسلام، تاریخ صحابہ، تاریخ پیغمبر، تب آپ صحیح طور پر حج ادا کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔